رسالت مآب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبی ماننے کا معاملہ الگ ہے، قابل تکریم ماننے کا معاملہ الگ ہے، لیکن خاتم النبیین ماننے کا معاملہ الگ ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کو ہم وحدہ لا شریک مانتے ہیں، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات ہے کہ اللہ خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے۔ اب ایک بندہ کہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی صفات کو تو مانتا ہوں لیکن اللہ کو وحدہ لا شریک نہیں مانتا، تو ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ اسی طرح ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صاحب ہجرت مانے، صاحب معراج مانے، اسی طرح اور بہت ساری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی صفات کو مانے، لیکن اگر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین نہ مانے تو ایسے شخص کو ہم مسلمان نہیں کہیں گے۔ یہ سمجھنے کی بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو خاتم النبیین ماننا یہ بہت ضروری اور اہم بات ہے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آخری نبی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ ایک بات سمجھنی چاہیے کہ بعض دفعہ ختم نبوت پر جب بات کی جاتی ہے تو کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ شاید یہ قادیانیوں کے خلاف بات ہوتی ہے، اس لیے ختم نبوت پر بات کی جاتی ہے۔ میرے بھائیو دوستو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا ختم نبوت کا معاملہ آج سے 1446 سال پہلے اللہ رب العزت نے اعلان فرمایا تھا کہ ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ قادیانی مردود تو ابھی 100-150 سال پہلے 150 سال پہلے کی یہ پیداوار ہے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ختم نبوت کا اعلان اللہ رب العزت نے 1446 سال پہلے کیا تھا۔ تو جس کے ذہن میں یہ سوال اٹھتا ہے کہ ختم نبوت پر جب بات کی جاتی ہے تو یہ قادیانیوں کے خلاف یا قادیانیوں کے مقابلے پر یہ بات کی جاتی ہے، یہ غلط بات ہے۔ ختم نبوت ہمارا عقیدہ ہے، بیان کرنا ہمارا عقیدہ ہے۔ جس طرح ہر روز مسجد سے اذان کی آواز آتی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے کہ اذان کیوں دی جاتی ہے، اس کے باوجود اذان کی آواز آتی ہے۔ جس طرح اذان سننا ہمارا عقیدہ ہے، اذان پڑھنا ہمارا عقیدہ ہے، اسی طرح ختم نبوت کا سننا پڑھنا یہ بھی ہمارا عقیدہ ہے، ماننا یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ختم نبوت کا پر ایمان لانا بہت ضروری ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون۔ اب اس آیت میں مفتی شفیع عثمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر میں ذکر فرمایا ہے کہ والذین یؤمنون بما انزل، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں بما انزل الیک، یعنی نبی علیہ السلام پر جو قرآن پاک نازل ہوا ہے اس پر جو لوگ ایمان لاتے ہیں، وما انزل من قبلک، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے جتنے صحائف اور جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر بھی ایمان لاتے ہیں، وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں۔ دیکھیں یہ ختم نبوت پر بہت بڑی دلیل ہے کہ اگر نبی علیہ السلام کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا تو اللہ رب العزت من قبل کے بعد من بعد کا لفظ بھی لاتے کہ نبی علیہ السلام کے بعد بھی ایک نبی نے آنا ہے، کسی کتاب نے نازل ہونا ہے۔ تو وما انزل الیک من قبل کا کہا، اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس پر ایمان لانا ہے، اس سے پہلے جتنی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان پر ایمان لانا ہے، اس کے بعد وبالآخرۃ ہم یوقنون، کہ آخرت کے دن پر ایمان لانا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، یہ بھی ہمارے لیے ایک ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انا آخر الانبیاء وانتم آخر الامم، کہ میں نبیوں میں سے سب سے آخری نبی ہوں اور آپ امتوں میں سے سب سے آخری امت ہوں۔ یہ بھی ختم نبوت کی مضبوط دلیل ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، ختم نبوت کا ماننا یہ ہمارے لیے بہت اہم اور بہت ضروری بات ہے۔ ایک دفعہ مسیلمہ کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آیا ایمان لانے کی غرض سے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس چھڑی سے زمین پر کچھ نشان لگا رہے تھے، اور مسلمہ کذاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے بات کر رہا ہے اور ایک شرط پیش کرنے لگا، کہا کہ میں ایمان تو لاؤں گا پر ایک شرط ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کیا شرط ہے؟ مسلمہ کذاب نے کہا کہ آپ کے بعد دنیا میں نبوت مجھے ملے، میں اس شرط پر میں ایمان لاؤں گا آپ پر۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انکار کیا کہ یہ نہیں ہو سکتا۔ تو مسلمہ کذاب نے پھر کہا چلیں میں ترمیم کرتا ہوں اپنی بات میں، اگر
آپ کے بعد ساری دنیا کی نبوت مجھے نہیں ملتی تو مجھے صرف اپنے قبیلے کی بنو حنیفہ کی نبوت مجھے ملے تو پھر بھی میں آپ پر ایمان لاؤں گا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس بات پر بھی انکار کر دیا اور فرمایا کہ آپ میرے بعد نبوت مجھ سے مانگ رہے ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے ہاتھ میں جو چھڑی ہے یہ چھڑی بھی اگر آپ مانگو تو میں یہ بھی نہ دوں، آپ تو نبوت کی بات کر رہے ہیں۔ تو میرے بھائیو دوستو، ختم نبوت پر اتنا نبی علیہ الصلوۃ والسلام سختی پر اتر آتے تھے، ختم نبوت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہیں فرماتے تھے۔ صحیح بخاری میں ایک واقعہ کا ذکر ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو جمع کیا اور صحابہ کو ختم نبوت کس انداز سے سمجھا رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک شخص نے ایک خوبصورت محل تیار کیا ہے اور اس محل میں بہت خوبصورت محل تیار کرنے کے بعد اپنے دوستوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے کہ آ جاؤ میری محل کو دیکھو، میری عمارت کو دیکھو، کتنا خوبصورت میں نے گھر بنایا ہے۔ جب اس کے دوست آتے ہیں تو اس کے محل کو دیکھتے ہیں، بہت خوبصورت انہوں نے محل تیار کیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب اس کے دوست اس محل کو دیکھتے ہیں تو دیکھنے کے بعد جب باہر آتے ہیں تو ایک اینٹ کی جگہ خالی ہوتی ہے۔ سب دوست کہتے ہیں کہ یہ جگہ خالی ہے، ادھر ایک اینٹ لگنی چاہیے، باقی محل تو بہت خوبصورت ہے لیکن یہ جگہ آپ کی خالی نظر آ رہی ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام کچھ دیر خاموش ہوئے، صحابہ کی فیلنگز چیک کر رہے تھے کہ صحابہ کیا سمجھ رہے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ وہ محل اور وہ عمارت وہ کیا ہے؟ فرمایا وہ خالی جگہ تو میں ہی ہوں۔ اور فرمایا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ اللہ رب العزت نے قصر الانبیاء یعنی انبیاء کا محل تیار کیا ہے، انبیاء کی ایک عمارت تیار کی ہے۔ اس عمارت میں جو خالی جگہ تھی وہ میری تھی، اور اب میرے آنے کے بعد اللہ رب العزت نے ختم نبوت کا دروازہ بند کیا ہے، وہ خالی جگہ میری تھی اور میرے بعد اللہ رب العزت نے اس محل کو بالکل تیار کیا ہے، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا۔ تو میرے بھائیو دوستو، ختم نبوت اس طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام مثال کے طور پر صحابہ کو سمجھاتے تھے کہ ختم نبوت یہ قصر الانبیاء ہے، یعنی یہ انبیاء کا محل ہے، سب نبی آ گئے ہیں، اب آخری خالی جگہ جو تھی وہ میری تھی، میں بھی آ گیا ہوں، اب میرے بعد کسی نبی نے نہیں آنا ہے۔ تو میرے بھائیو دوستو، اس طرح صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو سمجھاتے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جتنے غزوات کیے ہیں ان سب میں جتنے مسلمان شہید ہوئے ہیں ان کی تعداد اور جتنے کافر مارے گئے ہیں ان سب کو ملا کے ٹوٹل تعداد 739 کے لگ بھگ ہیں۔ لیکن جنگ یمامہ میں جو مسلمہ کذاب کے ساتھ لڑی گئی تھی، اس جنگ میں صرف مسلمانوں کی تعداد 1200 تھی، 1200 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو میرے بھائیو دوستو، بات سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ اتنی جنگیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اتنی غزوات لڑی ہیں، لیکن ان سب میں مسلمانوں اور کفار سب کی تعداد 739 کے لگ بھگ ہے۔ لیکن صرف جنگ یمامہ جو ختم نبوت کی خاطر لڑی گئی تھی، اس میں مسلمانوں کی تعداد 1200 تھی۔ تو میرے بھائیو دوستو، ختم نبوت کا عقیدہ اتنا ضروری اور اہم عقیدہ ہے۔ عزیز دوستو، اللہ رب العزت اعمال کی کمی کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن عقیدے کی کمی کو کبھی معاف نہیں فرماتے۔ اعمال میں اگر تھوڑی بہت کمی ہو تو اللہ رب العزت معاف فرما دیں گے، لیکن عقیدے کی کمی کو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتے۔ اس لیے اپنا عقیدہ درست کرنا چاہیے، اپنا عقیدہ مضبوط رکھنا چاہیے۔ جس طرح لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد الرسول اللہ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے کہ اللہ کے سوا کوئی شریک نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا نہیں، اللہ اپنی وحدانیت میں تن تنہا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ختم نبوت میں تن تنہا، یہ ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے۔ جب اس طرح ہمارا مضبوط عقیدہ ہوگا تو اللہ رب العزت ہمیں دنیا میں جینے کے لیے اللہ رب العزت بہت ساری برکتیں اور خیر نازل فرمائیں گے۔ یاد رکھو، جس کا عقیدہ ٹھیک نہیں اس کا کچھ ٹھیک نہیں، اس لیے اپنے عقیدے کو مضبوط رکھنا چاہیے۔ بخاری میں ایک حدیث ہے کہ ایک شخص جس نے ساری زندگی اللہ کی نافرمانی کی، ساری زندگی اللہ کی بغاوت کی، لیکن جب اس کا موت کا وقت قریب آیا تو اس شخص نے اپنے بیٹوں کو جمع کیا، جمع کرنے کے بعد کہا کہ بیٹو، جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو، میرے جسم کو آپ نے جلا دینا ہے، اور اس انداز سے جلا دینا ہے کہ میری راکھ کو کچھ ہوا میں بکھیر دینا اور کچھ پانی میں بہا دینا۔ خیر، اس کے مرنے کے بعد اس کے بیٹوں نے ایسا ہی کیا، اس کی راکھ کو جمع کیا، کچھ ہوا میں بکھیر دیا، کچھ پانی میں بکھیر دیا۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اس بندے کے مرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو دوبارہ اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس سے پوچھا کہ اے میرے بندے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو اس شخص نے کہا یا بھاری تعالیٰ، ساری زندگی تو میں نے آپ کی نافرمانی کی تھی، آپ کی بغاوت کی تھی، گناہ والی زندگی میں نے گزاری ہوئی تھی، تو اب مرتے مرتے مجھے یہ ڈر ہوا کہ میں اب اپنے اللہ کے سامنے کیسے کروں؟ اس نے یہ اس شخص نے کہا یا اللہ، میں اس ڈر کی وجہ سے اپنے بیٹوں سے میں نے کہا تھا کہ میرے جسم کو آپ جلا دیں، کچھ ہوا میں بکھیر دیں، کچھ پانی میں بہا دینا۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اے میرے بندے، مرتے مرتے آپ کو مجھ سے ڈر ہی لگا تھا، اس ڈر کی وجہ سے میں آپ کی بخشش کرتا ہوں۔ دیکھیں یہ میرے بھائیو دوستو، جس نے ساری زندگی اللہ کی بغاوت کی ہے، اللہ کی نافرمانی کی ہے، لیکن اور مرتے مرتے اس نے اپنے آپ کو جلوا بھی دیا، اس کے باوجود اللہ رب العزت نے اس شخص کو معاف کیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا، اللہ کو وحدہ لا شریک مانتا تھا۔ تو میرے بھائیو دوستو، اللہ نے اسے معاف کر دیا۔ کہنے کا مقصد کہ اپنا عقیدہ مضبوط رکھیں، اللہ رب العزت ضرور ضرور آپ کو کامیاب فرمائیں گے۔